السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے ہی الیکشنز ہوئے ہیں۔ الیکشنز کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ حسب توقع جو سی پارٹی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے اور جس طرف اس کا رجحان ہوتا ہے وہ والی پارٹی کا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے جو سی پارٹی الیکشن سے پہلے جو کمپین کر رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا۔ ایک ملک کا حساب ایک جنگل کی طرح ہی ہے، جنگل میں گدھے بھی راجہ بن جاتے ہیں، اس طرح ڈوکی کنگ کی طرح اس میں گدھے بھی راجہ بن جاتے ہیں، بوڑھے شیر بھی راجہ بن جاتے ہیں، اور جو لومڑیوں کی طرح ہیں وہ بھی راجہ بن جاتے ہیں۔ تو ملک کا اقتدار میں بندر بانٹ والا ہی حساب ہے، روٹیاں بانٹنے والا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ بندر جو روٹیاں بانٹنے جاتے ہیں تو وہ بلی ساری روٹیاں کھا جاتی ہے، بلیوں کا مسئلے میں بندر کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہی حساب ہے۔ اچھا، اس مسئلے میں آپ دیکھیے کہ جون سی پارٹی ڈومینیٹ ہوتی ہے وہ بعد میں جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اس کا حال بھی انہیں لوگوں جیسا ہی ہونا ہے۔ بعد میں سن 1999 میں دیکھ لیجیے کہ نواز شریف صاحب آئے، اس سے پہلے بے نظیر صاحب آئی، اس سے پہلے پھر نواز شریف صاحب آئے، تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اس میں چلتا رہا۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب جب شہید ہوئے 17 اگست آئی تھنک 1988 کو، تو اس کے بعد بے نظیر صاحب آئے، کیونکہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ہمدردی کا ووٹ لیا، ایک طرح کہ یہ دیکھیے جی ہماری حکومت گرا دی گئی۔ ضیاء صاحب آئے، انہوں نے ہماری ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا، ہماری حکومت گرا دی، تو انہوں نے ایک طرح ہمدردی کا ووٹ لیا عوام سے۔ اچھا، عوام سے انہوں نے ہمدردی کا ووٹ کیوں لیا؟ یہ ٹرک انہوں نے آزمائی زرداری صاحب نے۔ انہوں نے بے نظیر صاحب کے قتل کا جو ہے وہ ہمدردی کا، عوام سے ہمدردی کی اپیل کہ یہ دیکھیں جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کتنے اچھے انسان تھے، جنرل ضیاء تھے، ولن تھے، انہوں نے حکومت گرا دی۔ اس طرح کر کے انہوں نے، ظاہر سی بات ہے سیاست اسی کا نام ہے۔ تو اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ بے نظیر صاحب کے بعد جب حکومت آئی نواز شریف صاحب کی، آئی تو بے نظیر صاحب کی پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم جب نواز شریف صاحب پہلے آئے تھے گورنمنٹ کے اندر تو وہ تو اتنے ڈومیننٹ نہیں تھے نا۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1983 میں بھی ان کی گورنمنٹ رہی، 1985 میں بھی، تو اس ٹائم غیر سیاسی انتخابات ہوتے تھے، یعنی سیاسی جماعتوں کے انتخابات نہیں ہوتے تھے، وہ اسی سے وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو تھے وہ وزیر اعظم ہوتے تھے۔ تو بات اسی طرف چل رہی ہے کہ جو سیاسی پارٹی پاکستان میں ڈومینیٹ کر جاتی ہے اس کی پش پنائی جو ہوتی ہے، بیک فٹ پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ جنرلز کھڑے ہوتے ہیں، اور جنرلز کو اسی طرح کے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف نہ بولے، ان سے آگے بڑھ کے کام نہ کریں، بلکہ ان کے سامنے ایسے سر جھکا کے بیٹھے رہے، ہاں جی بولے جی، اس طرح والے جنرلز ان کو چاہیے۔ جنرلز وہ ان کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، نہ کہ ملک کو آپ کسی ایسے اپنے باپ کی جائیداد کی طرح سمجھے کہ جب چاہیں جس کو چاہے ہٹا دیں، جس کو چاہے رکھ لیں، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ جنرلز ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح
اس زمانے میں بھی جنرل ایوب خان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ملک ہمارا ہے، چونکہ اس ٹائم کانسٹیٹیوشن پاس نہیں ہوا تھا، کوئی ایکٹ پاس نہیں ہوا تھا، اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کے ایکٹ کے تحت جو تھے پاکستان کا پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ بھی برٹش تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیا چکر ہے کہ پاکستان کے جو ہے وہ ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں ہم آزاد ہو گئے ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے آرمی چیف وہ کسی باہر کے بندے کو بٹھا دیا آرمی چیف کے عہدے پر۔ تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم قرارداد مقاصد پاس نہیں ہوئی تھی، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا، دستور سازی نہیں ہوئی تھی، تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت جیسے کہ پہلے چلتا آ رہا تھا اسی طرح چلایا گیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب سنا ہے اس کی جنرل ایوب خان کی یہ بات، اس ٹائم تو جنرل نہیں تھے، وہ تو جنرل وہ بعد میں آگے بنے، اور وہ بھی ان کے زمانے میں جو کرتوتیں ہوتی نہیں ہیں نا ان کا بھی پتہ ہے ان کو۔ تو جنرل محمد ایوب خان نے کہ اس جو پہلو وہ قائد اعظم نے اس طرح بیان کیا کہ دیکھو یور ورک از ٹو سرو دا کنٹری، یعنی تمہارا کام ہے کنٹری کی دیکھ بھال کرنا، کنٹری کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا، تاکہ تمہارا کام ہے کہ ملک کی جو ہے عمومی نظام یا ملک کی جو حکومتی نظام ہے ان کو چلاؤ۔ اب جنرل ایوب خان ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ نام سنتے ہیں نا یہ ساری جنرل محمد ایوب خان نے بنائی تھی۔ جنرل ایوب خان کو اسٹیبلشمنٹ کا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ پورے ملک پر نگرانی کی جا سکے اور ملک کے اندر اندرونی جو حالات ہیں ان کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے اور اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جنرل محمد ایوب خان جو تھے وہ ایک جو پاورفل لیڈر کے طور پر آئے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل محمد ایوب خان وہ محض اپنا اقتدار پہلے وزیر اعظم سے اپنا کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، ایک دن وزیر اعظم رہتے ہیں، پھر بعد میں اگلے دن وہ صدر بن جاتے ہیں اور 10 سال تک ملک کے صدر رہتے ہیں۔ اب جنرل محمد ایوب خان کے دور میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا آپ کو رٹائی باتیں، بہت اچھا دور تھا، وہ جی ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس دور میں، جو زمینوں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا تھا یا آسمانوں سے جو تھی وہ فروٹس وغیرہ کی بارش ہوتی تھی، یا پاکستان ہے وہ ڈالر دینا شروع ہو گیا تھا باہر کے ملک۔ تو میں بتاؤں آپ کو یہ وہ دور تھا، اس دور کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے الیکشن ہروائے گئے اور خود اقتدار پر قابض ہونے کے لیے صرف انہوں نے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے ڈیموکریسی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی کہ جنرل محمد ایوب خان جو تھے وہ ملک کی کوئی ترقی وغیرہ چاہتے تھے، وہ صرف اپنے اقتدار کا لالچ دیں اور اقتدار کی ہوس تھی ان کے اندر، اور جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ لیجیے، ہم 1965 کی جنگ ہم ویسے تو جیت گئے تھے لیکن ہم معاہدے میں جا کے وہ جنگ ہار گئے، ہم نے سودا کر لیا وہاں سے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جنگ بندی کر کے ہم نے سودا کر لیا، اتنے فوجی ہم نے شہید کروائے۔ کیوں؟ اس کے بعد جب جنرل محمد ایوب خان ایک تو ہوتا ہے نا عزت کے ساتھ گئے ہوں، حکومتی دباؤ میں آ کے انہوں نے استعفیٰ دیا، لوگوں کے دباؤ میں آ کے استعفیٰ دیا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے دور میں ایک لطیفہ بڑا مشہور تھا، ایک لطیفہ اس وجہ سے مشہور ان کے دور میں کیا جاتا ہے اور آپ کو اس لطیفے سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ جنرل محمد ایوب خان نے پتہ لگوایا لوگوں سے، ہاں جی لوگوں کے بارے میں کہ لوگوں کے اندر ان کا رویہ کیسا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنا بھیس بدل کے نا وہ سینما کے اندر گئے، اپنی ڈاکومنٹری انہوں نے چلائی جو کہ انہوں نے بنوائی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کے تاثرات دیکھیں، تو سارے ہال نے تالیاں بجائی سوائے جنرل محمد ایوب خان۔ اب وہ تو بھیس بدل کے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے ان کو
تھپڑ دے مارا، یار تو کیا کر رہا ہے، مروائے گا تو تالی کیوں نہیں بجا رہا؟ تو یہ پتہ نہیں ہے باہر وہ جو پکڑ کے لے جائیں گے ایجنسی والے بندے. تو اس طرح والا کام چلتا تھا کہ حکومت میں جب فوجی آ جاتے ہیں تو وہ کسی کو اپنے خلاف بولنے نہیں دیتے، جو ان کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو یہ پکڑ کے نکال دیتے ہیں. یا جو کام آج ہو رہا ہے یہ وہی ہوتا ہے کام، اس کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں، اس کے ساتھ تشدد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل محمد ایوب خان آئے، ان کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان آئے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، اقتدار جا رہے ہیں تو کسی ڈیموکریٹک بندے کو جس کے عوام میں کوئی رائے ہو اس کو جا کے سونپیں. اب جنرل محمد ایوب خان کے دور میں آپ دیکھیں گے ان کے فوٹوز میں تو جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہے کہ جنرل محمد ایوب خان کے دور میں وہ اپنے جانشین کس کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ اپنا جانشین ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ کے گئے تھے. ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کی جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ تصاویر ہیں، ان سے آپ وہ صاف پتہ لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان بھی عیاش قسم کا بندہ.